بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو، دولت کو قرآن کریم میں فضل اور خیر کہا ہے، اور اسلام نے کبھی بھی غریبوں کو اچھی چیز نہیں بتایا ہے، غریبی کی تعریف نہیں کی ہے، غریبی کو منحوس چیز ہی قرار دیا ہے۔ تو اب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور اس میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم نے مال کمایا اور اس کو خرچ کیا تو اس میں برکت ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں کیا تو اس میں محرومی ہے اور بے برکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب علماء نے بتائے ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے، وہ احادیث کی روشنی میں ہے، ان کو میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ گھر میں غربت کے آنے کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ کوئی آدمی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہو، اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ اب کوئی آدمی پاجامہ پہنتا ہو یا پینٹ پہنتا ہو، اس کو بائیں پیر سے نہیں پہننا چاہیے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، یہ عام طور پر ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو غربت کا ذریعہ قرار دیا کہ مغرب کے نماز کے وقت سے لے کر کے عشاء کے درمیان میں کبھی بھی آدمی کو سونا نہیں چاہیے۔ مہمان آنے پر ناراض ہونا، انکم سے زیادہ خرچ کرنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے نیچے کا بال رکھنا۔ اگر یہ گندگی کوئی رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں غربت آ سکتی ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنا، دانت سے ناخن کاٹنے سے ایک تو غربت آتی ہے، اور دوسرے برس کا مرض ہو سکتا ہے۔ وہ جو بیماری آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کی چمڑی، لوگوں کی کھال سفید ہو جاتی ہے، اس کو برس کہتے ہیں۔ ایک قسم کا کوڑ ہے، وہ کوڑ دانت سے ناخن کاٹنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا یا پینٹ پہننا، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا، جب عورتیں اپنا بال باندھیں بیٹھ جائیں۔ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، یعنی پہنے ہوئے ہیں، دامن کہیں پھٹا ہوا ہے اور اس کو سلائی کر رہے ہیں، یوں ہی کپڑا جسم سے اتارا نہیں ہے۔ صبح سورج نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں آدمی اور باتیں کر رہا ہے۔ الٹا سونا، الٹے سونے سے عام طور پر لوگوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر کے ہنسنا، اس لیے کہ قبرستان یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی نصیحت حاصل کرے کہ کل مجھ کو یہاں آنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھ کو اب اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ایسی جگہ پر جا کر کے بھی اس کو ہنسی آئے تو اب اس سے زیادہ منحوسیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس منحوسیت کا اثر یہ ہوگا کہ گھر میں غربت آئے گی۔ پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، رات میں سوال کرنے والے کو کچھ نہ دینا، برے خیالات کرنا، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید بغیر وضو کے چھو ہی نہیں سکتے، لیکن اگر پڑھ رہا ہے آدمی، قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو بھی وضو کر کے پڑھے۔ کسی کو قرآن کریم یاد ہے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا احترام یہ ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھے تو بہتر رہے گا۔ اگر بغیر وضو کے بار بار پڑھتا ہے آدمی تو اس کے گھر میں غربت آنے ہی والی ہے۔ استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اپنی اولاد کو کوسنا، دروازے پر بیٹھنا، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا۔ لہسن پیاز گھر میں آئے، لہسن چھیل کر کے اس کو صاف کر کے عورتیں کسی ایک جگہ رکھ دیتی ہیں۔
پیاز بھی اسی طرح، اب اس کے چھلکے نکلے، کسی نے جلائے، نہیں جلانا چاہیے۔ فقیر سے روٹی یا پھر اور کوئی چیز خریدنا، کہ کوئی فقیر ہے گاؤں میں بھیک مانگ رہا ہے، اس کو لوگوں نے کھانا دیا، کھانا زائد ہو گیا، اب کوئی یہ سوچے کہ لائیے میں اس سے کھانا خرید لوں اور اس کو پیسہ دے دوں، مجھ کو کھانا نہ بنانا پڑے، تو یہ حرکت غریبی لاتی ہے۔ اس لیے کہ فقیر وہ مانگ کر کے لائے، وہ اپنے لیے لائے، لوگوں نے اس کو دیا، اس کو جانے دیجیے۔ پھونک سے چراغ بجھانا، خیر اب تو چراغ ہے نہیں، لیکن موم بتی وغیرہ یا کوئی چیز اگر آدمی کبھی کسی وقت جلائے تو منہ سے نہ پھونکے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، غلط قسم کھانا، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہیں کرنا۔ گھر کے دروازے پہ گئے، بچوں کا چپل جوتا ٹیڑھا ہے، الٹا ہے، تو آپ اس کو سیدھا کر دیں۔ حالت جنابت میں حجامت کرنا، یعنی آدمی کو غسل فرض تھا، غسل ابھی کیا نہیں اور جا کر کے وہ حجامت کروا رہا ہے یا کر رہا، دونوں صورتوں میں غربت آئے گی۔ مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اندھیرے میں کھانا، گھڑے میں منہ لگا کر کے پینا۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں نہیں ہیں، دشواری نہیں ہے، تو گھر میں بوتل وغیرہ رکھا ہے، کھانا کھاتے وقت بوتل سے ہی عام طور پر لوگ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، گلاس میں نکالیے، گلاس میں نکال کر کے پانی پیجیے۔ قرآن مجید نہ پڑھنا، حدیث میں ہے کہ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بھلا کرتا ہے، اس لیے یہ بھلائی کے طور پر ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان پر عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق میں برکت عطا فرمائے گا، غربت ختم ہوگی، مالداری آئے گی، ہم دوسروں کی مدد کر سکیں گے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور فی الحال جو یہ وبا ہے، اس وبا سے جلد از جلد پوری دنیا کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔